بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग मनारुस्सबील फ़ी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन बौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं। और इस किताब में हम लोग किताब सला और किताब सला में बाब सलातिल ईदैन पढ़ रहे हैं। ये आज का ये जो हमारा हल्का है, हल्का नंबर 125 है। तो जी शेख शुरू करें बाब सलातिल ईदैन यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब सलातिल ईदैन वहिय फ़र्दु किफ़ायतिन लिअन्नहा मिन शआइरिल इस्लाम अज़्ज़ाहिरा वलिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावम अलैहा वशुरूतुहा कल्जुमुअति लिअन्नहा सलात ईद फ़अशबहत अल-जुमुअह क़ालहु फ़िल काफ़ी मा अदल ख़ुतबतैन फ़इन्नहा फ़िल ईद सुन्नह लिक़ौलि अब्दुल्लाह इब्न अस्साइब शहिदतु अल-ईद मअ अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा क़ज़ा الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه أبو داود ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها وتسن في الشعراء لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه وكذا الخلفاء بعده ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى نص عليه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهما متفق عليه ووقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا فإن لم يعلم العيد فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء صحيح لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما هلال شوال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه إسحاق والخطابي ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا. काफी है शेख। थोड़ा और पढ़ लें। وسن تبكير المأموم ليحصل له الدنو من الإمام انتظار الصلاة فيكثر ثوابه وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار لقول علي سكينة أيوة فعليه السكينة والوقار لقول علي رضي الله عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا
حسنه الترمذي وقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة. وكذا الجمعة قياسا على العيد. جی اور پڑھیں. ہاں یہ ایک بحث ہے اس کے اندر. وصلاۃ العید پڑھیے وہاں تک، جو اگلا پیراگراف ختم ہو رہا ہے وہاں تک پڑھیں. وصلاة العيد ركعتان لقول عمر صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر صحیح. على لسان نبيكم وقد خاب من افترى، رواه أحمد. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، نص عليه لحديث عائشة مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، رواه أحمد وابن ماجه. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله، قاله في الكافي. يرفع يديه مع كل تكبيرة لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، وعن زيد كذلك، رواهما الأثرم. وفي حديث وائل بن حجر هنا صحیح. أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله. صحیح ہے، ٹھیک ہے، کافی یہاں تک. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں کتاب الصلاة اور کتاب الصلاة میں باب صلاة العیدین پڑھ رہے ہیں. اور باب صلاة العیدین کا یہ جو ہم لوگ حلقہ پڑھ رہے ہیں آج، یہ حلقہ نمبر 125 ہے. یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے حکم ذکر کیا ہے، عیدین کی نماز کا حکم کیا ہے. یہاں پر فقہ حنبلی کے اعتبار سے امام احمد کی رائے ذکر کی، وہی فرض کفایت. انہوں نے کہا کہ اگر عید کی نماز کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، فرض کفایہ کی تعریف کیا ہے؟ اگر کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو گناہ دیگر لوگوں سے ساقط ہو جائے گا. تو یہ فرض کفایہ جو ہوتا ہے اس کا فعل مطلوب ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگ بھی کر لیں تو بس کافی ہے. اور فرض عین میں فاعل سے، ہر فاعل سے فعل مطلوب، یعنی صرف فعل کا ہونا مطلوب نہیں ہے بلکہ ہر فاعل سے فعل کا ہونا مطلوب ہے. جیسے فرض نمازیں ہیں، دیگر ذمہ داریاں ہیں، روزہ ہے. اب یہاں پر کہ کیا یہ فرض کفایہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کی تعلیل یا اس کی علت انہوں نے یہ ذکر کی کہ یہ اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ہے عید کی نماز پڑھنا، اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت اختیار کی ہے. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے، احناف نے بھی اس کو فرض عین مانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز چھوڑ دی ہو، عیدین کی کوئی نماز چھوڑ دی ہو، ایسا ثابت نہیں ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم دیا کہ جو عورتیں معذور ہوں شرعی طور پر، ان پر نماز نہ بھی ہو تو بھی وہ لوگ عیدگاہ جائیں. یہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ فرض عین کہیں یا واجب کہیں، شوافی وغیرہ نے اس کو سنت کہا. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کی پابندی کرتے رہے.
وشروطها كالجمعة، اس کی شرطیں بالکل جمعہ کی طرح. جمعہ کی شرطیں جیسے ہم لوگ پڑھے ہیں، وقت کا ہونا، یعنی جس طرح سورج طلوع ہونے کے بعد ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے تو وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے عیدین کا، اور زوال تک اس کا وقت رہتا ہے. اور لأنها صلاة عید، اس کی علت یہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی عید کی نماز ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے جس طرح جماعت شرط ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی جماعت شرط ہے. تو اس کی شرطیں بھی ایسی ہی ہیں جیسے جمعہ کی شرطیں ہیں. ان کی مراد وقت کا ہونا، 40 لوگوں کا پایا جانا، وہ جو شرائط ذکر کیے گئے ہیں وہ شرائط سے وہ مراد لے رہے ہیں. بالکل اس میں خطبہ ہوگا، لیکن یہ خطبہ سننا واجب نہیں ہے، یہ خطبہ سننا مستحب ہے. اور جس طرح جمعہ کی نماز قریے میں ہوتی ہے، یا ایسا قریہ جہاں پر لوگ مستقل طور پر سکونت اختیار کیے ہوں، یہ نماز ایسی جگہ نہیں ہوتی بلکہ یہ صحرا میں ہوتی ہے. یہ کچھ فروق ہیں ان دونوں میں. اور جیسے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی شرائط میں پڑھا کہ جمعہ کی جو شرائط ہیں اس کے اندر 40 کی جو تحدید ہے وہ سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ 40 نہ ہو تو پھر جمعہ نہیں ہوگا. تو ہم لوگوں نے راجح کیا سمجھاتا ہے مشائخ اس میں؟ کہ اگر کچھ لوگ بھی ہو جائیں گے تو جماعت ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں، تو جس طرح 3 لوگوں سے جماعت ہو جاتی ہے ویسے ہی 3 لوگوں سے جمعہ بھی ہو جائے گا، اور اسی طرح عید کی نماز بھی ہو جائے گی. اور رہی بات وہ کہ فرض عین ہے، تو ایسی صورت میں اگر کسی سے چھوٹ جاتی ہے عید کی نماز تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مثلا جو ہے اٹھا نہیں، جب تک کہ امام نماز پڑھا کے خطبہ شروع کر دیے، یہ تھوڑا لیٹ پہنچے تو اب کیا کریں گے؟ یہ پڑھیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ پڑھیں گے. پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے فرض عین ہے نا. جی، اس لیے کہ فرض عین ہے، تو چاہے جماعت چھوٹ بھی جائے تو پھر ان کو پڑھنا پڑے گا. خواہ وہ خطبہ چل بھی رہا ہو، ایک طرف کسی جگہ کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، خطبہ ختم ہونے تک انتظار کر کے بعد میں پڑھ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. یہ فرض عین ہونے کی صورت میں. یہاں پر دیکھیے شروط ہوا کل جمعہ جو انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد ایک ایک چیز کو وہ الگ کر رہے ہیں. ما عدا الخطبتین فإنها في العید سنہ، دونوں خطبوں کا سننا جمعہ کے شرائط میں سے، دونوں خطبوں کا پایا جانا جمعہ کے شرائط میں سے، ان کا سننا بھی ضروری ہے. لیکن یہاں پر عید کے خطبے میں دونوں خطبوں کا سننا ضروری نہیں ہے، سنت ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی تو فرمایا کہ ہم خطبہ دے رہے ہیں، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے، جس کو جانا ہے چلا جائے. تو یہ صحیح روایت ہے. اور اسی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ خطبہ سنت ہے. خطبے میں بیٹھنا، عید کے خطبے میں بیٹھنا سننا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ اختیار تو سنت میں دیا گیا ہے، جس کو جانا ہے جا سکتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کے اندر عید کے احکام اور دیگر امور سے متعلق معلومات کی کمی ہے تو بیٹھ جائیں، اچھا ہے، تاکہ دعا مسلمانوں کی دعا میں شریک رہے، اور اتنی جلدی نہ ہو تو پھر بیٹھ کر خطبہ سن لے عید کا، یہ زیادہ بہتر ہے.
اختیار دیا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نکل پڑے اور وہاں لوگ بالکل کم ہو جائیں، خطبہ سننے کی کوشش کریں اور دعا جب ہوگی اس میں بھی شریک رہیں، یہ کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو بھی اسی لیے عیدگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا کہ وہ لوگ دعا میں شریک رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے جب نماز ہوگی تو پھر دعا تو نہیں ہوگی، خطبے کے بعد ہی ہوگی دعا، خطبے میں ہوگی، تو اسی لیے دعا میں شرکت کے لیے لوگوں کو رک جانا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ وَتُسَنُّ فِي الصَّحْرَاءِ، اب یہ شہروں سے باہر پڑھا جانا عید کی نماز کو یہ سنت ہے۔ شہر کے باہر مطلب صحرا میں ہو، میدان میں ہو، کھلی جگہ میں ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں بھی نکلا کرتے تھے، عید الاضحیٰ میں بھی مسلح کی طرف، یعنی عیدگاہ جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی تھی وہاں نکلا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہ عمل رہا ہے۔ اچھا مشائخ، جب عید کی نماز باہر پڑھنا سنت ہے تو پھر کیا وہ مسجد حرام میں پڑھی جانی چاہیے یا نہیں پڑھی جانی چاہیے؟ جی بالکل پڑھی جانی چاہیے۔ ہاں، کیوں سنت تو باہر جا کے پڑھنا ہے نا، دور۔ لیکن لوگوں کی جو بھیڑ جو یہ ہے تو جی اس حال میں جو ہے جگہ کی بھی کمی ہے اور اتنے لوگوں کو جمع کرنا۔ صحیح، چلیے ٹھیک ہے، تو بالکل اگر افضلیت کی بات کہی جائے تو عید کی نماز کے حد تک باہر جا کر پڑھنا ہی افضل ہے، کیونکہ صرف مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہونا وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ عید کی نماز کے لیے بھی باہر نہ نکلا جائے۔ اب اتنی زیادہ جو پبلک یا اتنی زیادہ جو تعداد مسلیوں کی رہتی ہے وہ تو مسجد حرام میں جمع ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی مکے میں بہت سارے عیدگاہ ہیں جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، تو جو لوگ عیدگاہ پہنچ سکتے ہیں وہ لوگ عیدگاہ پہنچیں۔ یہ بات اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے اس مسجد میں بھی 1,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,000 نمازوں کا ثواب ہونے کے باوجود کیا کیا؟ آپ کا عمل کیا رہا ہے؟ اس میں کیا رہا ہے مشائخ؟ ابھی جیسے ہم نے کہا جی، کیا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل؟ سوال تھوڑا دوہرائیں۔ جی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی یا مدینہ میں رہتے ہوئے عمل کیا رہا عیدین کے سلسلے میں؟ باہر نکلتے باہر نکلا کرتے، جی بالکل باہر نکلا کرتے تھے۔ تو حالانکہ 1,000 نماز کا ثواب تو وہاں پر بھی مسجد نبوی میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہاں تو 1,000 نمازوں کا ثواب ہے، ہم لوگوں کو باہر نہیں جانا چاہیے، یہیں پڑھنا چاہیے، ایسی بات نہیں کی۔ تو آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی مسجد نبوی کو عید کی نماز میں چھوڑ کر باہر بیرونی جگہ کو اختیار کیا، اور یہی افضل ہے۔ اب چونکہ مکے میں ایک تو جگہ کی بھی کمی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی مسجد حرام جو ہے ایسی جگہوں پہ گھری ہوئی ہے، پوری طرح پہاڑی علاقہ ہے، وہاں میدان ملنا لوگوں کا اس قدر بڑی تعداد میں جمع ہونا سب بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے مسجد حرام میں پڑھی نماز، اسی لیے مسجد حرام میں پڑھی جائے گی، پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی بات ہو جائے، مثلا سخت سردی ہو جائے، سخت گرمی ہو جائے اور بارش ہو جائے، ایسی صورتوں میں بھی مسجدوں میں اگر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو بھی عید کی نماز صحیح ہو جائے گی، عید کی نماز مسجدوں میں بھی صحیح ہو جائے گی اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں پڑھتے ہیں، عیدگاہ نہیں جاتے ہیں تب۔
اس کے بعد وَيُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا قبل مفارقة المصلى، نص عليه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھی نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز پڑھی، آپ نے صرف 2 رکعت عید کی نماز پڑھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ تو وہاں تحیت المسجد نہیں ہے عیدگاہ میں۔ اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے وَوَقْتُهَا كَصَلَاةِ الضُّحَىٰ، کہ عید کی نماز کا وقت چاشت کی نماز کی طرح بالکل جب سورج ایک رمح ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت سے شروع ہوتا ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہی عید کی نماز کا وقت ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں وقت صلاۃ العید وقت صلاۃ الضحیٰ، کیونکہ اہمیت صلاۃ الضحیٰ سے زیادہ عید کی نماز کی ہے، تو اسے صلاۃ الضحیٰ کو تشبیہ دی جا سکتی ہے عید کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلفاء نے اس کو سورج اونچا ہونے کے بعد ہی پڑھا، خواہ آپ ایک قید رمح، اس کو قید رمح کہہ لیں، ایک نیزے کے برابر ہو یا 1 میٹر کے برابر ہو، آدھے میٹر کے برابر ہو، کچھ لے دیں کہ 10 سے 15 منٹ کا وقت اس کے لیے لگتا ہے، بعض نے 7 منٹ بھی کہا، تو بہرحال وہاں سے اس نماز کا وقت، عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا کہ عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی پڑھنا چاہیے اور عید الفطر کی نماز کو دیر سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ جو دلیل دی جا رہی ہے کہ عمر ابن حزم نجران میں گورنر تھے، تو آپ نے ان کی طرف لکھ بھیجا کہ تم عید الاضحیٰ کو جلد پڑھا کرو اور عید الفطر کو لیٹ سے پڑھا کرو، اور اس میں نصیحت بھی کیا کرو۔ یہ روایت کافی ضعیف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا ہی رہا۔ آپ عید الفطر میں کچھ تاخیر سے جایا کرتے تھے عید الاضحیٰ کے مقابلے میں، عید الاضحیٰ میں بہت جلد جایا کرتے تھے۔ مصلحت کیا ہے مشائخ؟ قربانی کا، جی قربانی ہاں عید الاضحیٰ میں ہے، اور عید الفطر میں جی مشائخ عید الفطر میں لیٹ کیوں کرتے ہیں؟ جی عید الاضحیٰ میں تو جلدی کرتے ہیں، اس کی وجہ تو معلوم ہوئی کہ قربانی کرنا ہے لوگوں کو، لیکن عید الفطر میں کیوں لیٹ کرتے ہیں؟ کچھ کھا پی کے آنے کے لیے۔ صدقۃ الفطر، ہاں بولیے، ایوہ ہاں فطرہ ادا کرنے، صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے لوگوں کو وقت مل جائے، جی جی، تاکہ افضل وقت میں لوگ فطرہ ادا کر سکیں۔ افضل وقت اس کا کون سا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے یہی افضل وقت ہے اس کا۔ تو اس صورت میں اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ لوگ فطرہ ادا کر کے پہنچ جائیں نماز کے لیے، اس لیے تھوڑا سا تاخیر سے عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد فَإِن لَّمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ صَلُّوا مِنَ الْغَدِ قَضَاءً، اگر ایسا ہوا کہ عید کی نماز کا علم ہی نہیں ہوا لوگوں کو یہاں تک کہ زوال ہو گیا، تو پھر لوگوں کو قضا دوسرے دن پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں کیا ہے؟ ابو عمیر ابن انس اپنے چچا جو انصاری چچا ہیں ان سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہلال شوال نظر نہیں آیا بادل وغیرہ کی وجہ سے، تو لوگ روزہ رکھ لیے یہ سمجھ کر کے آج 30واں روزہ ہے۔ ایک قافلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دن کے آخری حصے میں زوال ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے گواہی دی کہ ان لوگوں نے کل
ہلال دیکھا ہے، یعنی شوال کا چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت روزہ توڑا، افطار کر لیا، مطلب وہ روزہ نہیں شمار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی زوال کے بعد علم ہونے کی وجہ سے، ورنہ اگر ایسا ہوا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا چاند کی خبر نہ آنے کی وجہ سے، لیکن صبح 6 بجے پتہ چلا کہ ابھی عید کی آج عید کا دن ہے اور آج نماز پڑھی جانی چاہیے تھی، تو کیا کرنا چاہیے مشائخ؟ تو روزہ ختم کر دے کے اس دن دوسرے دن جو ہے عید کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر عید کی نماز کا وقت رہتے ہوئے پتہ چل جائے اور ممکن ہو تو عید کی نماز پڑھی جانی چاہیے اسی دن، لیکن اگر زوال ہو چکا، وقت گزر گیا، ناممکن ہے لوگ جمع ہو کے نکلنا اس وقت میں، تو دوسرے دن اس کی قضا ہوگی۔ جی اگر سحری کر لیے ہیں تو روزہ توڑ دینا چاہیے شیخ۔ بالکل بالکل، سحری کوئی معنی نہیں ہے عید کی نماز پڑھنے سے۔ نہیں، اگر ہم لوگ پتہ نہیں چلا، چاند نظر آ گیا، ہمیں رمضان 30واں سحری کھا لیے ہم لوگ، اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں کل چاند نظر آ گیا تھا، بلکہ تو ایسی صورت کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں اگر اس دن وقت ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے وقت ہے، صبح 5:30 سے پتہ چل گیا، صرف سحری کھا کے فجر نماز پڑھے تھے، تو ابھی 1-2 گھنٹے میں بھی نکل سکتے ہیں۔ گاؤں قریہ چھوٹا ہو، اعلان ہو جائے، جلدی نکلنے کا امکان ہے تو جا کے عید کی نماز پڑھ کے آ سکتے ہیں، جب تک کہ ابھی وقت نہ گزرا ہوا ہو۔ وقت گزر گیا، لیٹ سے خبر ملی، 10:15 10:30 بجے ملی، 9:30 بجے ملی، زوال کا وقت قریب تھا، اب لوگوں کا جمع ہو کہ زوال سے پہلے جماعت سے نماز عید کی ادا کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر دوسرے دن وہ لوگ قضا کریں گے۔ ٹھیک ہے نا مشائخ؟ جی چلیے کے بعد وَلِأَنَّ الْعِيدَ يُشْرَعُ لَهُ الاجتماع العام وله وظائف دينية ودنيوية وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا۔ عید کے مختلف خصوصی عمومی احکام ہیں، اور بالکل دن کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال حالانکہ ہو گیا، شام کے حصے میں وہ لوگ شام کے قریب آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن شام میں نماز ادا نہیں کی، بلکہ اعلان کروایا، دوسرے دن نماز پڑھی گئی۔ تو ایسی صورت میں قضا ہوگی دوسرے دن۔ اور اس کے بعد یہاں پر بعض سنتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ ماموم کو یعنی مقتدیوں کو جلد سے جلد پہنچنا چاہیے عیدگاہ میں، تاکہ امام کے قریب انہیں جگہ ملے اور نماز کا انتظار کر سکیں، تو انہیں ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن ماموم کے حق میں تو جلد پہنچنا ہے، امام کے حق میں لیٹ سے پہنچنا ہے۔ لیٹ سے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ بر وقت پہنچنا ہے، سیدھے ممبر پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر یوم الاضحیٰ میں مصلی جاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، اور آپ چل کر جایا کرتے تھے، اور آپ پر سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی چل کر عیدگاہ جائے، یہی ثابت ہے۔ یہ عیدگاہ کو چل کر جانا، اور اس میں بھی یہاں پر دیکھیے نیچے جو بات ذکر کی جا رہی ہے کہ ایک راہ سے جانا ہے، دوسرے راہ سے واپس آنا ہے۔ حدیث بھی جابر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دوسرا اختیار کرتے، جانے کے لیے ایک، واپسی کے لیے ایک۔ اور اسی طرح عید کو بھی جمعہ پر قیاس کرتے
जुमा को भी ईद पर क़यास करते हुए यहाँ कहा गया है कि आदमी को चलकर जुमा के लिए जाना चाहिए। यहाँ इन ईद के इन बाज़ सुन्नतों के जिक्र पर हम लोग रुक जाते हैं। वसलातुल ईद रकअतानी यहाँ से हम लोग कल पढ़ते हैं अगले हल्के में। यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा ईद के नमाज से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम और ये कि ये फ़र्ज़ आइन है, ये अहम बात है। तो यहाँ तक हम लोग आज रुक जाते हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह कल वसलातुल ईद रकअतानी यहाँ से पढ़ेंगे। नक्तफ़ी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु फीक शेख।